السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم روزہ دار مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی اس ملاقات میں ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، ان کی اہمیت، ان کی ادائیگی جو ہے کتنی اہم اور ضروری ہے، ان معلومات پر انشاءاللہ توجہ دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی نعوذ باللہ، تو ہم موت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کیسے کرتے، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچنے کے لیے تیاری کیسے کرتے۔ اور یہی بات قرآن میں بتائی گئی سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں، کہ اگر اللہ رب العالمین کسی قوم پہ عذاب دے اور عذاب آ جائے، لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تیری کتاب ہی نہیں آئی ہمارے پاس تاکہ ہم تیری کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے تیرے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر قرآن کے بغیر، اللہ کی کتاب کے بغیر قیامت آ جائے، لوگ یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں قیامت کی تیاری کیسی کرنی ہے ہمیں نہیں پتہ تھا، تو یہ قیامت آ گئی تو جنت میں داخل ہونے کا طریقہ، جہنم سے بچنے کا طریقہ، جنت کا راستہ کون سا ہے، کیا ہے، اور جہنم سے کیسے بچ سکے، اس کا علم ہمیں نہیں تھا، تو یہ ایسی کتاب ہمارے پاس آئی نہیں، ورنہ اگر ایسی کتاب آئی ہوتی تو ہم اس کتاب پہ ایمان لے آئے ہوتے، اس پر عمل کیے ہوتے، اور اس کے بعد ہم کو جنت کا راستہ معلوم ہوا ہوتا، قیامت سے پہلے تیاری کر چکے ہوتے، موت آنے سے پہلے قیامت کے لیے تیار ہو چکے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر کے تمام انسانوں کے اوپر حجت قائم کر دی۔ نبوت محمدی کے ذریعے تمام انسانوں کے اوپر ایک حجت قائم ہو گئی کہ اب تمہارے پاس کوئی حجت نہیں رہے گی، کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ تمہارے پاس قرآن مجید آ گیا اور اس قرآن مجید کو سمجھانے والا نبی آ گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا، اس نبی کی بات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اس نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن مجید کو مان لو، اس نبی نے اپنی بات سے، اپنے قول و عمل سے اس قرآن کی تفسیر جو پیش کی، حدیث ان کو مان لو اور پھر نجات کا راستہ حاصل کرو۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید جو ہمارے لیے نازل ہوا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت نہ ہوتی تو آج دنیا میں جو کہ نعوذ باللہ کفر ہے، شرک ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، برائیاں ہیں، جرائم ہیں، کتنی چیزیں جو ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں، ان تمام کا مقابلہ ہم لوگ کیسے کر سکتے؟ آج بھی الحمدللہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ اسلام اور مسلمان امت اسلامیہ برقرار ہے، ہدایت پہ ہے، اور ہدایت کا ذریعہ ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ ان کے پاس نبوت قرآن مجید موجود ہے، نبوت محمدی کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن کی تفسیر احادیث کی شکل میں موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی، احادیث کی حفاظت کی، نبوت محمدی کی تعلیمات کی حفاظت کی، تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ ہدایت پہ قائم رہ سکیں۔ تو ہدایت پہ قائم رہنے کی کوشش کریں اور قائم رہیں، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دعا کریں، اور جو اللہ کی نعمت ہے قرآن مجید، اس نعمت سے ہمیشہ ساری زندگی فائدہ اٹھاتے رہیں، خاص طور پر ماہ رمضان۔ اسی لیے ہمارے پاس آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ قرآن مجید سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے اجر ثواب حاصل کریں اور اپنے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم اور آپ مل کر کوشش یہ کریں گے کہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان حقوق پر توجہ دیں۔ سب سے پہلا حق ہے کہ قرآن مجید پہ ایمان رکھیں کہ قرآن مجید اللہ کا سچا کلام ہے، آخری کتاب ہے، محفوظ ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ زیادتی ہے، اور اس میں جو بھی باتیں سچی باتیں ہیں، اور یہ کتاب نازل ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اسے لانے والے جبریل علیہ السلام ہیں۔ اس کتاب نے گزشتہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ ان کتابوں میں جو باتیں ہیں، قرآن مجید اگر کہے کہ ہاں ان میں سے فلاں بات سچی ہے، وہ بات سچی ہے۔ اگر قرآن کہے کہ ان گزشتہ کتابوں میں کوئی بات غلط ہے، تو اس کا یعنی جو آج تحریف ہونے کے بعد اگر قرآن مجید یہ کہے کہ فلاں جگہ تحریف ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سچا ہے اور ان کتابوں کے اندر کوتاہی اور کمی اور تحریف آ چکی ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ مقام ہے، اور قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، یعنی کوئی آسمانی کتاب نہیں ہوگی۔ اور قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال جو مستند ہیں، جو صحیح ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم قرآن پہ ایمان رکھیں گے۔
اب آتی ہے بات قرآن مجید کی تلاوت، یہ بھی ایک حق ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا قرآن مجید سورۃ النمل کے اندر، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے نبی آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کی تلاوت کریں۔ یہ تو پیارے نبی کے لیے اور بلکہ ساری امت کے لیے تلاوت کا حکم دیا گیا، اور اس کی فضیلت بتائی گئی۔ اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں آپ ذرا غور کیجئے، پیارے نبی کس طرح واضح فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عثمان سے مروی ہے، پیارے نبی کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں سب سے افضل ترین بہترین شخص وہ ہوگا جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ باہلی سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، کیونکہ فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کیونکہ قرآن مجید جو ہے قیامت کے دن سفارش کرنے کے لیے آئے گا ان لوگوں کی سفارش کے لیے جو کہ شفیعا لاصحابہ، جو قرآن والے ہوں، یعنی قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کے اوپر قرآن کے مطابق عمل کرنے والے، ایسے لوگوں کی سفارش کرتے ہوئے قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا۔ اور اس کے بعد ذرا آگے بڑھیں، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے، پیارے نبی فضیلت بتاتے ہیں، جو شخص قرآن مجید اچھی طرح پڑھ سکتا ہے وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو مقدس فرشتے ہیں ان کے ساتھ رہے گا، اور اگر کوئی شخص جو ہے قرآن کی تلاوت مشکل ہونے کی وجہ سے رک رک کے پڑھتا ہے اسے دگنا ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اب اس کے بعد ترمذی میں حضرت ابن مسعود سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ ایک حرف پڑھتا ہے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر بن کر لکھی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کے فائدے ہیں۔ اب یہ تو ہوگی بات قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں۔ اب انشاءاللہ رمضان کے بعد مزید تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، کیونکہ اب وقت مختصر رہتا ہے، اسی لیے ہم اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو عمل کیسے کریں گے، حلال کو حلال کیسے سمجھیں گے، حرام کو حرام سمجھ کر اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم لوگ اس عظیم کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا، سورہ الانعام کے اندر آیت 155 کے اندر، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح کر دیا، اسے اللہ نے نازل کیا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، اور فَاتَّبِعُوهُ، اس کے احکام کے مطابق عمل کرو۔ تو یہاں پر حکم ہو گیا کہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں بتا دیا، افلا تدبرون القرآن، کہ کیا لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو آپ کی زبان، اس زبان میں قرآن کا ترجمہ آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ سنیں، قرآن کو سمجھیں، پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اوپر عمل کریں کہ قرآن کون سا عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے، عبادات کے کیا طریقے بتاتا ہے، کون سے اخلاق بتاتا ہے، کون سے آداب ہمیں بتا رہا ہے، کون سے حقوق بتا رہا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں توحید کی وضاحت کر رہا ہے، شرک سے منع کر رہا ہے، کفر سے منع کر رہا ہے، گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہوگا اسی وقت جب کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور سنیں۔ اس کے بعد قرآن کا ایک اور حق یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کو ساری دنیا میں مسلمانوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس عام کریں، یا تو میسیج بھیجیے، یا پھر اس کو پرنٹ کروائیے، یا تو پورا قرآن پرنٹ کروائیں، یا پھر اس کے کچھ حصے الگ الگ کر کے ایک ایک پارہ کر کے، یا پھر سورتوں کو الگ الگ کر کے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، اس طرح جو ہے آپ پرنٹ کر کے جو ہے آپ تقسیم کروائیں۔ اگر آپ کے پاس حیثیت ہے، آپ جو ہے اس کی طباعت کروا کے تقسیم کروائیں، اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کے اندر کفر والے کفر پھیلا رہے ہیں، شرک والے شرک پھیلا رہے ہیں، تو جو قرآن ہمارے پاس ہدایت ہے، ہم اس ہدایت کو کیوں نہیں پھیلاتے، کیوں نہیں عام کرتے؟ اس پر بھی ہمیں انشاءاللہ اجر ملے گا، اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے بخاری کی وہ حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، میری طرف سے تم لوگ دوسروں تک پہنچاؤ۔
قرآن مجید کا پیغام، قرآن کی تعلیم دوسروں تک پہنچائے، اور اس کے بعد قرآن کی تعظیم کریں، قرآن کا احترام کریں، قرآن کو ہاتھوں پیروں میں نہ پھینک دیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں۔ قرآن مجید اگر پرانا ہو گیا، کاغذات پرانے ہو گئے، ان کو محفوظ طریقے سے جلا کر دفن کر دیں، یا اس پہ پانی ڈال دیں، یا بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے کسی جگہ پر آپ جو ہے اس کو دفن کر دیں جہاں پہ ناپاکی نہیں رہتی۔ اس طریقے سے قرآن کی تعظیم بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید کی طرف سے مدافعت کریں کہ قرآن کا احترام کریں گے، تعظیم کریں گے، اور قرآن مجید کی بے حرمتی انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ قرآن مجید کے بارے میں اس سے محبت رکھیں کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے خوشی ہو، قرآن مجید کو نہ پڑھیں ایک بے چینی ہو، ایک لگاؤ ہمارا اس کے ساتھ ہو جائے کہ ہم کب پڑھیں گے، کتنا سنیں گے، کتنا دوسروں کو سنائیں گے، یہ جذبہ ہمارے اندر، یہ محبت ہمارے اندر ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھی قرآن مجید جو ہے یعنی کسی سے پڑھوا کر ایصال ثواب، ہم پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے، تو اس طریقے کے پیچھے نہ پڑیں۔ ایسا طریقہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہم پڑھیں گے مرحومین کو بخشیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھ کے کسی کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، بہتر طریقہ جیسے حدیث میں ہمیں ملتا ہے ترمذی میں، عمران بن حسین نامی صحابی سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن یعنی پڑھتا ہے، اسے چاہیے کہ قرآن کے بعد تلاوت کو وسیلہ بنا کر اللہ کے دربار میں دعا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت کے بعد اللہ کے دربار میں اپنے لیے دعا کریں، جن مرحومین کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں ان کے حق میں رحمت کی، مغفرت کی دعا کریں، جو بقید حیات ان کے حق میں دعا کریں، جو دنیا سے جا چکے ان کے حق میں دعا کریں۔ اور اگر آپ اسی طرح مزید ثواب پانا چاہتے ہو تو قرآن مجید کے نسخے جو غریب مسلمان جہاں رہتے ہوں، مساجد میں، مدارس میں، یتیم خانوں میں یا گھروں میں، جہاں کہیں موقع ملے قرآن مجید کے نسخے لے جا کر آپ وہاں پہ رکھ دیں، یا تو ایک ایک پارا کر کے رکھ دیں، یا پھر پورا قرآن مجید جو ہے آپ جو ہے یعنی خرید کے رکھ دیں۔ تو نیت یہ ہوگی کہ یہ جو ہے فلاں کی طرف سے وقف ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ جب تک اس میں لوگ تلاوت کرتے رہیں گے تلاوت کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور جس کے لیے جن کے ثواب کے لیے آپ نے قرآن کو وقف کیا ان کو ثواب ملے گا، آپ نے پیسہ خرچ کیا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر مفت میں بھی قرآن ملتا ہے تو لوگ آپ پہنچائیے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اس طرح جو ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے ثواب حاصل کرنے کا، ثواب پہنچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے بعد دعا چونکہ جلد قبول ہوتی ہے تو پھر آپ دعا کریں، خاص طور پہ ماہ رمضان ہے تو قرآن ہے، روزے، تلاوت، یہ سب عبادات میں شامل ہے۔ تلاوت کر کے جو ہے جو بھی آپ دعا مانگنا چاہیں اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے گھر والے، ساری امت مسلمہ کے لیے جو دعا کرنا چاہے دعا کر کے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص لگاؤ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں لگاؤ تھوڑا آپ زیادہ رکھیں، کیونکہ اس میں زیادہ وقت ملتا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، بزرگوں سے مراد پیارے نبی کا اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ خاص لگاؤ رکھتے ہوئے زیادہ ثواب کمائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان میں اور ہمیشہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی جو تفسیر ہے، پیارے نبی کی احادیث جو مستند ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں اور آپ کو نیکی عطا فرمائے، اور ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔